غدار اس لیے لیبل نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے حب الوطنی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پے در پے جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف میں کی رٹ لگاتا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو ایک جو جسے فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو شخص خود ایک اہم عہدے پر فائز رہا پاکستان کے اندر، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی قسم کی الجھن یا پریشانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عمران خان کو جمہوری طریقے سے اقتدار سے باہر کیا گیا تو پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اس قدر خراب تھے کہ یہ ملک بڑی بدقسمتی سے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے کیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے۔ جو اعداد و شمار تھے اور جو پرفارمنس پچھلی حکومت کی تھی وہ اس قدر بری تھی کہ وہ بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے پورا دن لگ جائے گا جب اعداد و شمار پر بات کی جائے، لیکن مقصد ہرگز لوگوں کو پریشان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو یہ مشکل فیصلہ کیوں لینا پڑ رہا ہے، اس کے اثرات اگر لوگوں پر پڑیں گے تو اس کے پیش نظر ہم لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے حکومت کا، یہ کام نہیں ہوتا حکومت کا کہ پچھلی حکومت کو صرف برا بھلا کہا جائے اور اپنے دور حکومت میں کچھ نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہمیں ملبہ ملا ہے اس کو جھیلنا بھی پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی خاطر ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کریں، جو کہ بدقسمتی سے جس حالت میں عمران خان نے پہنچائے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ 110 115 پر آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جو ڈالر تھا وہ آ کر تقریباً 189 پر عمران نے چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس شخص نے اگریمنٹ کیا تھا، جو کبھی بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہم کہتے رہے کہ اس اگریمنٹ کے بارے میں اس کے خد و خال ہمیں بتائے تاکہ پتہ تو چلے کہ پاکستانی قوم کس اگریمنٹ میں داخل ہوئی ہے، لیکن جو دستخط جس اگریمنٹ ان شرائط پر عمران خان نے کیے وہ بہت زیادہ خراب اور خطرناک تھے پاکستان کے لیے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہاں تو اگریمنٹ سائن کر کے آ گیا پورے پاکستان کے بہاف پر، لیکن یہاں اس نے اس اگریمنٹ کو فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یقیناً بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے باوجود کرٹیسزم کے انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ جی میں وہی کام کروں جس کے ذریعے جو معیشت ہے وہ بہتر ٹریک پہ آ سکے۔ اس میں ان کو کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر میڈیا کے توسط سے پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں اس حکومت کو، اور وہ لینے اس لیے بھی پڑے ہیں کیونکہ 4 برسوں میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جس سے کہ معیشت سٹیبلائز ہو سکے۔ لفاظی بہت کی گئی ہے، اب بھی لفاظی کی جا رہی ہے۔ 4 برسوں کا اپنا اقتدار، اس کا کوئی حساب کتاب عمران نہیں دے رہا۔ وہ صرف جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھی، ڈاکو تھی، اب وہ اقتدار سے باہر ہے تب وہ کہہ رہا ہے یہ حکومت چور ہے۔ ارے بھائی تم اپنے 4 برسوں کا حساب دو۔ میں آپ کے توسط سے آج عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟ اس شخص کو یہ بتانا چاہیے، اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ سے منسلک جو اتنے سکینڈل سامنے آئے ہیں، جن کو شاید یہ حکومت اتنا اجاگر کر بھی نہیں رہی کیونکہ یہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے، یہ شخص یہ بتائے کہ ان سکینڈلز کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے ڈیڈیکیٹڈ پریس کانفرنس ایک فرح نامی خاتون کے لیے کر دی۔ کیا یہ شیوا دیتا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ایک پریس کانفرنس کرے؟ ہرگز نہیں۔ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز شخص کو تو یہ چاہیے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہر شعبے میں اس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا،
وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو کہتا تھا کہ فلانے ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں. اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے, پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے, ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے. یہ انقلاب ہے اس شخص کا, یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی, جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے. پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے, جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے. ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں سے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے, تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو, اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا. پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکیڈیمکلی کرے. جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا, چلاتا تھا, چیختا تھا. اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے, لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے, اس کو اقتدار میں آنا ہے. وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو, اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کنٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے, ان کو کنٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے. وہ جب اقتدار میں نہیں تھا, آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش, تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا. حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے, لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے, ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے. اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر سازش کر رہا ہے, یا اس کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو دوبارہ سے جس کے لیے جو تمہیں نہیں کرنا. آئین کے مطابق ادارے کو جو کام نہیں کرنا وہ ادارے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے, ان کو اس پر ضد کر رہا ہے. تو ایک ضدی شخص بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان. بہرحال ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ملک میں, جہاں اس ملک کو بہت ساری اور کام کرنے, اس حکومت کو بہت سارے اور کام کرنے. میں نے جس طریقے سے کہا کہ بڑے مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑ رہی ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت ملی ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پچھلا گند سمیٹیں اور آگے کی جو ملک کی سمت ہے اس کو ٹھیک کریں. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور وزٹس بھی کر رہے ہیں, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے, جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا. جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے, اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی, اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین, 372.32 ارب, جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر, اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے
وہ 45.6%, 45.6% بڑھائی گئی ہے، اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں، اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں۔ ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے۔ تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں، فوکس ہمارا اسی جانب ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے، لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے، اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سے قبل تمام اضلاع میں نہیں تھے، بلکہ اب وہ جو ہے وہ تقریباً 160 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے اندر قائم کیے جائیں گے۔ اس کی بجٹ ایلوکیشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ 4 ارب سے لے کر بڑی ہے، اور اب تقریباً 21 ارب 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہے۔ 4 بلین سے 21 بلین 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے۔ تو اس میں آپ اضافہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا یہ پروگرام ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے، اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے۔ ایلوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس ایلوکیشن کو 7 بلین سے جو ہے وہ 9 بلین پلس کر دیا گیا ہے، 9 بلین 270 ملین ٹو بی پریسائز۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بنیادی نقطے تھے جو میں چاہ رہی تھی۔ اب جو اچھا، اس میں ایک اور آپ سے اچھی خبر شیئر کر لوں کہ یہ جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اس کے اندر ہمارا ڈیٹا تو یوز نہیں ہوتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا، لیکن جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ گیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے میرٹ کم نیڈ بیس ہے، تو 40,000 کی 42,000 تک کی انکم بریکٹ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ناکافی ہے۔ اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بورڈ ہے اس کے سامنے اب یہ پروپوزل لایا جا رہا ہے، اور اس کی اپروول جو ہے وہ جلد ہمیں مل جائے گی کہ اس سیلنگ کو بڑھایا جائے، چونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، آمدنی اس حساب سے 40 یا 42 تک ناکافی ہے اسکالرشپس دینے کے لیے، تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈبل کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آئی تھنک 45,000 تک ہے، وچ از ناٹ انف۔ تو ہم اس کو موسٹ لائکلی ہم اس کو 80 سے اوپر لے جائیں گے، تاکہ وہ گھرانے جو اس وقت غریب بھی ہیں لیکن اس لیے افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ سیلنگ لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چند وزٹس ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی بلوچستان، اور بلوچستان میں بہت زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 مرتبہ وزیر اعظم صاحب وزٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ 5 لاکھ مزید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ایڈ کیے جائیں۔ اس وقت تقریباً 4 لاکھ کے قریب بینیفیشریز ہیں بلوچستان میں، جو تقریباً ان کی 37% آبادی کو کور کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے
گو کے 40% ایلیجبل ہے لیکن سسٹم کی اندر وہ تمام لوگ رجسٹر نہیں ہوئے, لیکن 40% کی ایلیجبلٹی ہے, اور وہ جو بقایا ہے 3% 37 میں سے وہ ان ڈیو پروسیس ہو بھی جائیں گے ایڈ, لیکن 40% بھی ناکافی ہیں ہماری نظر میں. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بالکل مناسب وقت پر ہے کہ ہم ان کو مزید ایڈ کریں, کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل پروٹیکشن کی. تو یہ 5 لاکھ اگر مزید ایڈ ہو جائیں گے ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے تحت, اور ہماری جو سمریز موو ہو چکی ہیں اور کیبنٹ کے اپروول کے بعد, تو تقریباً 65 to 70% کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کور ہو جائے گی, جو کہ اس وقت جو ہے 37 to 40% پہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو وزٹ میرا اپنا تھا بلوچستان, اور ہم نے دیکھا وہاں پر سینٹرز کی اشد ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رقبے کے اعتبار سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, اور کئی علاقوں میں جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک سینٹر کا دوسرے سینٹر تک, اور کئی جگہ پہ سینٹرز ہے بھی نہیں, جو کہ اشد ضروری ہے بنانا. تو جب تک یہ سینٹرز قائم کیے جائیں تب تک ہم نے ایک اناؤنسمنٹ وہاں کر دی ہے 25 موبائل یونٹس کی, کہ اگر کہیں سینٹر نہیں بھی بنتا تو بلوچستان میں 25 موبائل یونٹس جو ہیں وہ فوری طور پر اس کو انیشیٹ کیا جائے, جو کہ 1 ونڈو موبائل یونٹس ہوں گے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تمام تر آپریشنز کیے جائیں گے. سو یہ سہولت ہے جو لوگوں کو فراہم کی جائے گی. چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ چیز شروع ہو جائے گی. ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرانے کی کوشش کریں گے, جتنا جلد ہو سکے یہ ہو جائے تو لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو چیدہ نکات ہیں ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اور اب باتیں تو بہت ہیں, رجسٹری کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اب ہم لوگ اس ایئر ہم شروع کر رہے ہیں ڈائنامک رجسٹری, اور ڈائنامک رجسٹری جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جوں غربت میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے, جیسے پچھلی حکومت کہتی تھی کہ معاشی انڈیکیٹرز تو سارے اچھے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں, اور وہ اقدامات ہم نے لیے ہیں. اور جب یہ اقدامات لینے پڑتے ہیں تو پھر یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جن کا ملبہ لوگوں پر گرتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا انیویٹیبل تھا, لازم تھا, ہم نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 28 بلین کی ایک سبسڈی جو اناؤنس کر دی تھی, اور جو 2000 روپے مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو دیے گئے, اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ رجوع کریں ادارے سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کے, اور 2000 روپے وہ لیں اس سبسڈی کی مد میں. 48 بلین جو ابھی بجٹ رکھا گیا ہے 364 بلین کا, اس میں 48 بلین ایسی رقم ہے جو اس سبسڈی کی مد میں اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے کو ہینڈل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ایک کموڈٹی سبسڈی جو ہے اس کو بلڈ کر دیا گیا ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے انڈیکیٹرز واقعی اچھے ہو جائیں گے. جو بگاڑ 4 برس کا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے, اور جو آگے کی دشواری ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے. جتنا ہو سکا ہے IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا تھا, جس کو ہم زیادہ تو بدل نہیں سکتے تھے, لیکن کم از کم ان کے سامنے سمپیتھیٹکلی اپنی جو لوگوں کے کا کیس ہے وہ رکھ سکتے تھے کہ جی ہمیں کہاں لوگوں کے لیے ریلیف کی ضرورت ہے. سو یہ چیز ہم نے انشور کی ہے. لیکن میں پھر آ جاؤں کہ انٹروڈکشن آف ڈائنامک رجسٹری جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جا رہی ہے, اور یہ رجسٹری الاؤ کرے گی اپڈیٹنگ آف انفارمیشن اینڈ ریکارڈ چینجز ان سوشو اکنامک کنڈیشنز آف اے ہاؤس ہولڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بائی اے ہاؤس ہولڈ. سو اگر اچانک کوئی شخص جو ہے اس کو غربت کا سامنا, کیونکہ سفید پوش لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے, تو اگر اچانک کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا اکنامک کنڈیشن, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ انہیں ریکگنائز نہیں کرے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا کیونکہ اسٹیٹک رجسٹری ہوتی تھی. اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, جس سے کہ اگر کسی کی سوشو اکنامک کنڈیشن میں تبدیلی آئی ہے تو وہ اس میں رجسٹر کرا سکیں گے. سو یہ ایک سہولت ان کو مل جائے گی. اب ہم لوگوں نے اپنا جو پیمنٹ میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اسے بھی ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں ٹو اے سیکیور, ٹرانسپیرنٹ اینڈ مور ایکسیسیبل
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम. तो इस पर भी इदारा जो है वो मेहनत कर रहा है, इस पर हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो भी कई इनिशिएटिव्स लेता है जो सोशल प्रोटेक्शन के हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर जो है उसको एड्रेस करना. जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, लेबर में इन्वॉल्व हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से कोशिश करके उनकी रिहैबिलिटेशन होती है, उनको तालीम दी जाती है. और अभी जो बैतुल माल ने एस्टैब्लिश स्कूल्स के रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वो कंट्री वाइड है मोर देन 18,375 इस वक्त. हम इसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आप देखेंगे कि हम मज़ीद काम करेंगे. इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश पूरी मुल्क में है, जो कि 161 इनका नंबर है. 161 वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं. एक मैंने हाल ही में टर्किश गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ जो बना है उसको हमने इनॉग्रेट किया इस्लामाबाद के अंदर. और इन वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स के अंदर 19,200 ट्रेनीज़ हैं जो मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं, स्किल्स हैं, उसमें ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं. 16 स्किल्स हैं जिसमें वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और इस तरीके से उनको एम्पावर किया जा रहा है ख़वातीन को विद सम ट्रेड्स. इसके साथ साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं. ओल्ड होम, 2 ओल्ड होम हैं. अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी इजाफा किया जाए. 51 ऑर्फनेजेस हैं जो बैतुल माल चला रही है. और अब ये जो फंडिंग में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी और मज़ीद मजबूत होंगे ये इदारे. अच्छा, एक हमारा और इनिशिएटिव है इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस. इसे हम आइफा के नाम से जानते हैं. और इसमें जो गरीब, बेवा, नीडी ऑर्फन्स हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है और इन जनरल हम उनकी असिस्टेंस कर रहे होते हैं. मिनिस्ट्री के अंडर 2 प्रोग्राम्स हैं जो एक तो एहसास प्रोग्राम के नाम से पहले इन लोगों ने पता नहीं ये सारे जो प्रोग्राम्स इन्होंने ब्रांड कर दिए थे. ये बुनियादी तौर पर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है और मिनिस्ट्री इसे चलाती है, जिसे तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है. और ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है. एक और प्रोग्राम है जो नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है. ये पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है ये लोगों को पैकेजेस प्रोवाइड करता है, एसेट्स उनके बनाता है ताकि वो पॉवर्टी से ग्रेजुएट करें. कहीं लाइफ स्टॉक देता है, कहीं कोई मशीनरी की हेल्प देता है. इसी तरीके से लोगों को इक्विप करता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों. तो ये मिनिस्ट्री का है एंड एक फॉरेन फंडेड प्रोग्राम है जिसे पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री चलाती है और ये नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है. तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का जो हेल्थ